فرض کریں ایک گنجان آباد محلہ ہے اور قریب ہی ایک کیمیکل فیکٹری ہے جو روزانہ زہریلا دھواں چھوڑ رہی ہے۔ بالکل۔ اب آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ محلے کے کوئی 500 لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ مطلب کیا یہ 500 لوگ الگ الگ وکیل کریں، عدالتوں کے چکر کاٹیں؟ بالکل نہیں، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہاں نا، اور جج کے سامنے 500 مختلف فائلیں رکھ دی جائیں، اس طرح تو پورا کا پورا عدالتی نظام مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہیں پر وہ حکمت عملی سامنے آتی ہے جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بظاہر ایک 100 سال پرانی قانونی دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908۔ صحیح، جسے ہم ضابطہ دیوانی بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر اس کے پہلے شیڈیول کے آرڈر 1 کی، جس کا عنوان ہے پارٹیز ٹو سوٹس یا مقدمے کے فریقین۔ تو عام طور پر جب کوئی بھی قانونی اصطلاح سنتا ہے تو ذہن میں بس کاغذی کارروائی آتی ہے۔ ہاں، وہ خشک سی فائلوں کا تصور۔ بالکل، لیکن آج ہم اس کی جو تہیں کھولنے جا رہے ہیں، میرا مطلب ہے یہ تو کسی قانونی جنگ کی صف بندی جیسا ہے۔ صحیح کہا، یہ بالکل ایک شطرنج کی بساط کا ماسٹر پلان ہے کہ کون کس کا اتحادی بن کر کھڑا ہو سکتا ہے، کس پر مقدمہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ مقدمے میں فریق بنتا کون ہے؟ دیکھیں، قانون اس حوالے سے ایک بہت واضح معیار مقرر کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص مدعی یا مدعے علیہ تبھی بن سکتا ہے جب 2 شرطیں پوری ہوں۔ اچھا، وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی تو یہ کہ ان تمام افراد کا جو حق دادرسی ہے نا، وہ کسی ایک ہی واقعے یا لین دین سے پیدا ہوا ہو۔ مطلب جیسے وہی فیکٹری کا دھواں، یا فرض کریں ایک بس کا حادثہ جس میں 10 لوگ زخمی ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ تمام لوگ الگ الگ مقدمات بھی دائر کریں تو ان کے مقدمات میں قانون یا حقائق کا کوئی ایک مشترکہ سوال ضرور پیدا ہو۔ تو جب یہ دونوں شرطیں مل جاتی ہیں تو پھر تو قانون کہتا ہے کہ الگ الگ وقت ضائع کرنے کے بجائے سب مل کر ایک ہی دستے کی صورت میں عدالت آئیں۔ رول 1 اور رول 3 اسی بارے میں ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک بس حادثے کے 10 زخمی ہیں اور وہ 10 الگ الگ مقدمات کر بھی دیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، حرج تو ہے۔ مطلب ہر ایک کی چوٹ تو الگ ہے نا، تو عدالت 10 فائلیں کیوں نہیں سن سکتی؟ اس کے پیچھے وقت بچانے سے بھی بڑی ایک منطق ہے۔ تصور کریں کہ 10 الگ الگ مقدمات 10 مختلف ججوں کے پاس چلے گئے۔ اچھا۔ اب ایک جج سارے ثبوت دیکھ کر فیصلہ دے کہ ڈرائیور کی غفلت تھی، اسے ہرجانہ دینا ہوگا۔ جبکہ دوسرا جج اسی حادثے کے دوسرے مقدمے میں کہہ دے کہ ڈرائیور کا کوئی قصور نہیں تھا، بریک فیل ہوئے تھے۔ ارے واہ، یہ تو ایک ہی واقعہ پر 2 متضاد فیصلے آ گئے۔ بالکل، اور قانون اسی تضاد سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے ایک ہی مقدمہ ہوگا تاکہ متفقہ فیصلہ آ سکے۔ یہ تو واقعی ایک بہت ٹھوس حکمت عملی ہے۔ تو کیا مالیاتی معاہدوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی، ضابطہ دیوانی کا رول 6 بالکل اسی بارے میں ہے۔ مطلب جیسے کوئی کاروباری لین دین ہو جہاں کئی لوگوں نے کسی گارنٹی پر دستخط کیے ہوں، تو کیا ان سب کو ایک ساتھ گھسیٹا جا سکتا ہے؟ بالکل، مدعی کو یہ اختیار ہے کہ اگر بل آف ایکسچینج یا پرومسری نوٹ کا معاملہ ہے تو وہ پوری چین کو، ان تمام ذمہ داروں کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کرے۔ زبردست۔ اچھا، اب ایک اور صورتحال کی طرف آتے ہیں جو تھوڑی مختلف ہے۔ بتائیں۔ فرض کریں محلے کی گلی میں 3 بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ صحیح۔ کسی ایک نے زور سے شاٹ مارا اور پڑوسی کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اچھا۔ اب پڑوسی باہر آتا ہے، اسے نہیں معلوم شاٹ کس نے مارا، بس تینوں بچے وہاں کھڑے ہیں، تو اب وہ کس پر مقدمہ کرے؟ یہ تو ہوڈانیٹ اصرار بن گیا۔ بالکل، کسی سسپینس فلم کی طرح۔ ہاں نا، تو کیا وہ تینوں پر مقدمہ کر دے؟ جی، اور یہی رول نمبر 7 کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ قانون مدعی کو اندھیرے میں تیر چلانے پر مجبور نہیں کرتا۔ اچھا، مطلب وہ تینوں کو کھینچ کے لے جائے گا عدالت؟ بالکل، گلدہی عدالت جا کر کہہ سکتا ہے کہ میرا نقصان ان تینوں میں سے کسی ایک یا 2 نے کیا ہے، اب آپ خود طے کریں کہ اصل مجرم کون ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، کیا یہ مشتبہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا۔ ان میں سے 2 تو بالکل معصوم ہوں گے، انہیں بلا وجہ وکیلوں کی فیس بھرنی پڑے گی۔ دیکھیں، اگر ہم وسیع تر نظام کو دیکھیں، مدعی کا نقصان تو ہوا ہے نا۔ ہاں، وہ تو ہے۔ تو اگر قانون اسے کہے کہ پہلے تم خود سراغ رساں بن کر مجرم ڈھونڈو، تو وہ تو کبھی انصاف تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے سب کو عدالت لانا حتمی سچائی تک پہنچنے کا بہترین طریقہ ہے۔
تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ لوگوں کو ایک ساتھ ملایا جا سکتا ہے، لیکن یہیں سے ایک نیا خطرہ بھی تو پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر ہم ایک ہی کمرے میں 50 مدعی اور 20 مدعا علیحان کو جمع کر دیں تو کیا وہ مقدمہ ایک مچھلی بازار نہیں بن جائے گا؟ بالکل، یہ خدشہ قانون بنانے والوں کے ذہن میں بھی تھا۔ ہاں، اتنی زیادہ الجھن اور افراتفری کو جج کیسے سنبھالے گا؟ اسی لیے انہوں نے جج کے ہاتھ میں ایک ایمرجنسی بریک دے رکھی ہے، رول نمبر 2 کے تحت۔ ایمرجنسی بریک وہ کیا؟ اگر عدالت کو لگے کہ لوگوں کو ملانے سے مقدمے میں تاخیر یا بیجا الجھن ہو رہی ہے تو عدالت الگ الگ ٹرائل کا حکم دے سکتی ہے۔ اچھا، مطلب جج کہہ سکتا ہے کہ ہجوم بہت بڑھ گیا ہے، اب کیس الگ سنے جائیں گے۔ جی، اور صرف یہی نہیں، رول 4 اور 5 عدالت کو ایک سرجن کی طرح کام کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ سرجن کی طرح؟ وہ کیسے؟ مطلب جب فیصلہ سنانے کا وقت آتا ہے تو عدالت پورے ہجوم پر ایک ہی لاٹھی نہیں آنکتی، وہ صرف انہی کے حق میں فیصلہ دے گی جو حقدار ثابت ہوں گے اور انہی کے خلاف دے گی جن کی ذمہ داری ثابت ہوگی۔ صحیح، یعنی جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی ملے گا۔ بالکل، جس مدعا کو صرف ایک چھوٹے سے حصے سے غرض ہے اسے پورے کیس کی سردردی لینے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ایک بات میری سمجھ سے تھوڑی باہر ہے۔ جی، کیا بات ہے؟ عام طور پر قانون کو لکیر کا فقیر اور بہت بے رحم سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو عام تاثر ہے۔ اگر غلط فریق کا نام لکھ دیا جائے یا کسی ضروری شخص کو شامل نہ کیا جائے تو مقدمہ خارج نہیں ہوتا۔ یہ واقعی ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ عدالتیں معمولی کاغذی غلطیوں پر لوگوں کو باہر نکال دیتی ہیں۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ لیکن ضابطہ دیوانی واضح کہتا ہے کہ محض غلط شخص کو شامل کرنے سے کوئی مقدمہ ہارا نہیں جائے گا۔ عدالت موجودہ فریقین کے حقوق پر فیصلہ کر دے گی۔ مجھے اب بھی یقین کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ مطلب اگر ایک فریق نے غلطی سے کسی کے بھائی کا نام لکھ دیا صحیح، اور مقدمہ چل پڑا تو کیا عدالت بیچ میں کہے گی کہ کوئی بات نہیں، نام کاٹ کر ٹھیک کر دیتے ہیں؟ یہ تو بڑی چھوٹ ہے۔ دیکھیں، یہ چھوٹ اندھی نہیں ہے، اس میں رول 10 کے تحت ایک شرط ہے، نیک نیتی کی۔ نیک نیتی مطلب بونافائیڈ مسٹیک؟ جی، اگر عدالت کو یقین ہو کہ یہ غلطی کسی فراڈ کا حصہ نہیں ہے، بس ایک نیک نیتی کی غلطی ہے، تبھی وہ اسے درست کرنے کا موقع دے گی۔ اچھا، تو قانون کا مقصد تنازع حل کرنا ہے، نہ کہ ٹیکنیکل باتوں پر کیس خارج کرنا۔ بالکل، عدالت کسی بھی وقت غیر ضروری نام نکال سکتی ہے اور ضروری نام شامل کر سکتی ہے۔ لیکن رکیے ذرا، اگر کسی نئے شخص کا نام مقدمے کے بالکل بیچ میں جا کر شامل کیا جائے تو اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہے۔ وہ کیسے ظلم ہے؟ مقدمہ 2 سال سے چل رہا تھا اور اچانک ایک دن اسے نوٹس ملتا ہے کہ آپ کو بھی گھسیٹ لیا گیا ہے، جبکہ وہ تو پچھلے 2 سال سے اپنا دفاع ہی نہیں کر رہا تھا۔ ارے نہیں، اس کا بھی بہت خوبصورت قانونی حل موجود ہے۔ اچھا، کیا حل ہے؟ جب نئے مدعا علیہ کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مقدمہ اسی دن سے شروع سمجھا جائے گا جس دن اسے سمن ملے گا۔ ارے واہ! جی، اور اس پر لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی شرائط لاگو ہوں گی تاکہ اسے دفاع کا پورا وقت ملے۔ کسی کو اچانک لا کر پھانسی پر نہیں لٹکایا جا سکتا۔ صحیح، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ کسی معذور یا نابالغ کی طرف سے بھی بغیر رضامندی کے کوئی نیکسٹ فرینڈ نہیں بن سکتا۔ بالکل، حقوق کا مکمل تحفظ ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی چند افراد کی اور ان کی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ لیکن اب ان حالات کی طرف چلتے ہیں جہاں گنتی کے چند افراد نہیں بلکہ بے شمار لوگ ایک ہی مسئلے سے متاثر ہوں۔ نمائندہ مقدمات کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی، جیسے کوئی آلودہ پانی کا مسئلہ ہو یا کسی بڑی کمپنی کا فراڈ جس میں ہزاروں صارفین لٹ گئے ہوں۔ صحیح۔ تو کیا ضابطہ دیوانی میں اتنے بڑے پیمانے کی افراتفری کو سنبھالنے کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے، اور یہ حصہ اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچ ہے۔ اسے رول 8 میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا۔ جب بہت سے لوگوں کا ایک ہی مفاد ہو، یعنی سیم انٹرسٹ، تو عدالت ان سب کو ذاتی طور پر پیش ہونے سے مستثنیٰ کر سکتی ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے کیا ہم کسی یونیورسٹی کے گروپ پروجیکٹ کی مثال لے سکتے ہیں؟ ہاں، بالکل، بتائیں کیسے؟ مطلب جیسے 10 طالب علم مل کر کام کرتے ہیں لیکن پریزنٹیشن کے دن صرف 1 یا 2 لوگ سٹیج پر جا کر بولتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور جو وہ 2 کہتے ہیں وہ سب کی آواز مانی جاتی ہے۔ تو یہ نمائندہ مقدمہ بھی ویسا ہی ہے؟ بالکل یہی چیز ہے۔ عدالت کی اجازت سے چند افراد آگے بڑھتے ہیں اور سب کی طرف سے مقدمہ کرتے ہیں۔ اس سے عدالت ہزاروں فائلوں کے بوجھ سے بچ جاتی ہے۔ لیکن اس میں مجھے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آتا ہے۔ کیا خطرہ؟ اگر ایک شخص 100 لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے
اور وہ عدالت میں جا کر مخالف پارٹی سے کوئی خفیہ ڈیل کر لے، اچھا، دھوکہ دے دے۔ ہاں، جان بوجھ کر کیس ہار جائے، تو باقی 99 لوگوں کے ساتھ تو زبردست دھوکہ ہو گیا۔ انہیں اس نمائندے کی من مانی سے کیسے بچایا جاتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قانون کسی ایک شخص کو اتنی طاقت بغیر چیک اینڈ بیلنس کے نہیں دیتا۔ تو پھر کیا طریقہ ہے؟ جب نمائندہ مقدمہ شروع ہوتا ہے تو عدالت متاثرہ افراد کو نوٹس بھیجتی ہے، اور چونکہ ہزاروں لوگوں کو خط بھیجنا ممکن نہیں، اس لیے عدالت ایک پبلک ایڈورٹائزمنٹ یعنی اخبار میں عوامی اشتہار دیتی ہے۔ اور ظاہر ہے اس اشتہار کا بھاری خرچہ عدالت تو نہیں دے گی؟ قطعی نہیں، مدعی کو اپنی جیب سے یہ خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تاکہ کوئی بے خبر نہ رہے۔ جی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان 99 لوگوں میں سے کسی کو لگے کہ نمائندہ کیس صحیح نہیں لڑ رہا تو وہ خود عدالت میں درخواست دے کر شامل ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست حفاظتی حصار ہے۔ بالکل۔ اور میں نے دیکھا کہ رول 11 اور 12 میں اس بات پر بھی زور ہے کہ اگر ایک سے زیادہ فریقین ہوں تو وہ تحریری طور پر طے کر سکتے ہیں کہ ان کی نمائندگی کون کرے گا۔ جی، اور تحریری اجازت نامہ دستخط شدہ ہونا اور عدالت میں جمع کرانا لازمی ہے۔ تو اس تحریری شرط کی اتنی سختی کیوں ہے؟ زبانی بات کافی کیوں نہیں؟ دیکھیں، تحریری دستاویز قانونی کارروائی کی جان ہوتی ہے۔ آج ایک شخص زبانی کہہ دے کہ تم مقدمہ لڑ لو اور کل فیصلہ خلاف آئے تو مکر جائے کہ میں نے تو اختیار دیا ہی نہیں تھا۔ تو عدالت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے۔ صحیح۔ تو اب تک کی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ نظام فریقین کو جوڑنے، توڑنے اور نمائندگی کرنے کے بے شمار راستے دیتا ہے۔ بالکل دیتا ہے۔ لیکن انسانی ذہن تو ہمیشہ چور راستوں کی تلاش میں رہتا ہے نا؟ جی بالکل، وکیل بھی یہی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بہت شاطر وکیل غلط فریق شامل ہونے کی غلطی کو پکڑ لے تو کیا وہ اسے چھپا کر رکھ سکتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے ٹرائل کے آخر تک؟ ہاں، میرا مطلب ہے وہ خاموشی سے سارا ٹرائل چلنے دیں، گواہیاں ہونے دیں، اور بالکل آخری دن جج کے سامنے اچانک کھڑا ہو کر کہے کہ آپ نے تو غیر متعلقہ شخص کو فریق بنایا ہے، یہ کیس ہی باطل ہے۔ اسے قانون کی دنیا میں لیگل ایمبوش یعنی قانونی گھات لگانا کہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ ضابطۂ دیوانی کا رول نمبر 13 اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اچھا، تو رول 13 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فریقین کے حوالے سے جو بھی اعتراضات ہیں وہ جلد از جلد اٹھائے جانے چاہیے تاکہ عدالت کا قیمتی وقت ان چالاکیوں کی بھیٹ نہ چڑھے۔ جلد از جلد سے مراد کیا ہے؟ کوئی حتمی ڈیڈ لائن ہے؟ جی ہاں، سیٹلمنٹ آف ایشوز کا مرحلہ۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں باقاعدہ ٹرائل سے پہلے عدالت تنازعات طے کرتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اعتراضات اسی مرحلے پر یا اس سے پہلے سامنے آ جانے چاہیے۔ اور اگر کوئی فریق اس وقت خاموش رہے تو قانون فرض کر لے گا کہ اس نے اعتراض کا حق ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، یعنی ویو کر دیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فریق کو بساط پر مہروں کی ترتیب سے مسئلہ ہے تو کھیل شروع ہونے سے پہلے بتانا ہوگا۔ بالکل درست۔ بعد میں یہ رونا نہیں رویا جا سکتا۔ یہ نظام کے اندر نظم و ضبط لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جی، اور اس سب کا مقصد یہی ہے کہ تنازعات بروقت حل ہوں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کے آغاز میں تو یہ دستاویز محض ایک پرانا قانونی مسودہ لگ رہی تھی۔ لیکن اب کیسا لگ رہا ہے؟ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے انسانی تنازعات کو سنبھالنے کی ایک پیچیدہ مگر دلکش مشین دیکھ لی ہو۔ صحیح بات ہے۔ مطلب 1908 کا یہ ضابطہ دیوانی کوئی غیر لچکدار نظام نہیں ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ انسانی تنازعات بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں سلجھانے کے راستے بہت عملی ہیں۔ اور اس پوری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ ان اصولوں کا حتمی مقصد صرف انصاف کی فراہمی ہے۔ قانون غلطیاں سدھارنے کا موقع دیتا ہے تاکہ اصل تنازع میرٹ پر حل ہو، ٹیکنیکل خامیوں پر نہیں۔ تو ان قانونی باریکیوں کو سمجھنے کے بعد اب ذہن میں ایک سوال لازمی ابھرتا ہے۔ جی فرمائیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین اتنی زیادہ لچک فراہم کرتے ہیں، اتنے اسٹریٹجک آپشنز موجود ہیں، بالکل، تو کوئی بھی انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے کہ کیا قانونی نظام واقعی ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتا ہے جس کے پاس محض سچائی ہو؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر کیا پڑلا اس کے حق میں زیادہ جھک جاتا ہے جو ان اصولوں کو بہتر استعمال کرنا اور درست وقت پر مہرے چلنا جانتا ہو؟ یہ تو ہے۔
جب عدالت کے کمرے میں کون کس کے ساتھ اور کب کھڑا ہوگا یہ سب اتنا تکنیکی ہو سکتا ہے تو کیا انصاف کا دار و مدار صرف اخلاقیات پر ہے یا اس قانونی مشینری کو گہرائی سے سمجھنے پر بھی ہے؟ بے شک یہ قانون اور انصاف کی نوعیت پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے کے لیے بس اتنا ہی۔ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.